بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو نئی دامہ جیلانی کا سلام۔ ناظرین، آپ کو جیلانی جی یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج پر خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت باحریت ہوں گے، خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین کرام، اپنی گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے تمام خواتین و حضرات سے یہ گزارش ہے جو ہمارے چینل پہ ابھی نئے ہیں وہ جیلانی جی یوٹیوب چینل سبسکرائب فرما لیں تاکہ روزانہ آپ تک ہماری نئی ویڈیوز آسانی کے ساتھ پہنچ سکیں۔ ناظرین کرام، بلا تاخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ کل سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سینئر صحافیوں سے ملاقات کی، جن میں صحافیوں نے طرح طرح کے سوالات کیے آپ پر، کیونکہ صحافیوں کا کام ہی سوال کرنا ہوتا ہے۔ تو کسی صحافی نے یہ سوال کیا کہ خان صاحب آپ یہ فرمائیں کہ آپ کا جنرل باجوہ کے ساتھ کس طرح یہ اختلاف ہوا، کس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا، کیا آپ کو اس کا پتہ تھا؟ تو خان صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے خود یقین نہیں آ رہا کہ انہوں نے میرے ساتھ اس طرح کیوں کیا، کیوں میری چلتی ہوئی حکومت گرائی، کیوں ملک کی معیشت کی تباہی میں اپنا کردار ادا کیا۔ انہوں نے کہا میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جنرل باجوہ صاحب کو کرپشن سے نفرت نہیں تھی، یعنی کرپشن کو وہ ناپسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ میں نے کتنی بار ان سے ملاقات میں یہ اظہار کیا کہ یہ جتنے بھی مافیاز ہیں جن کے کیس مکمل ہو چکے ہیں، ثبوت سامنے آ چکے ہیں، تو ان کو اندر کرنا چاہیے۔ تو انہوں نے بار بار یہی جواب دیا کہ چھوڑیں، ان کی فکر چھوڑیں، آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑیں، آپ صرف ملک کی معیشت پہ توجہ دیں۔ تو میرے نزدیک یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو کرپشن سے نفرت نہیں تھی۔ تو کسی صحافی نے یہ سوال کیا، خان صاحب جو وزیر اعلیٰ پنجاب نے بیان دیا ہے کہ میرے سامنے بیٹھ کر جنرل باجوہ پر انہوں نے شدید تنقید کی جو مجھے ناپسند گزری، کیا انہوں نے ملاقات سے پہلے آپ سے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ آپ نے جنرل باجوہ کے متعلق کوئی بھی بات نہیں کرنی؟ تو خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ پہلے آپ تو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ناپسندگی کا اظہار کیا، کیا انہوں نے آپ کے ساتھ پہلے یہ طے کیا تھا کہ جنرل باجوہ کے ساتھ جنرل باجوہ کے متعلق آپ نے کوئی بات نہیں کرنی؟ آپ پہلے کی بات کر رہے ہیں، پہلے کے بعد 2 گھنٹے تک میری تقریر کے بعد بھی پرویز الہی صاحب میرے پاس ہی رہے، چائے کافی پی، ہم نے گپ گپ لگائی، باتیں کی کافی۔ انہوں نے اس وقت بھی میرے ساتھ یہ بات نہیں کی کہ مجھے اچھا نہیں لگا آپ جنرل باجوہ کے متعلق آپ نے جو باتیں کی ہیں ان پہ تنقید کی۔ انہوں نے تو بعد میں بھی کوئی ذکر نہیں اس بات کا کیا۔ تو پھر صحافی نے کہا کہ انہوں نے پھر یہ کیوں بیان دیا کہ ہمارے اوپر اور پی ٹی آئی پر جنرل باجوہ کے بہت احسانات ہیں؟ تو خان صاحب نے یہ جواب دیا کہ پرویز الہی ایک علیحدہ اپنی پارٹی کا سربراہ ہے، ہماری الہی پارٹی ہے، اتحادی ہیں ہمارے، لیکن ان پہ کوئی احسانات جنرل باجوہ نے کیے ہوں گے، ہم پہ کوئی بھی کسی قسم کا جنرل باجوہ کا احسان نہیں۔ وہ اپنا نظریہ اپنی پارٹی کا علیحدہ رکھتے ہیں، ان کا حق بنتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہم میری ہر بات کے ساتھ وہ اتفاق کریں، ان کا اپنا نظریہ ہے، ہماری پارٹی کا اپنا نظریہ ہے۔ تو ناظرین اکرام، دوسرے طرف آتے ہیں کہ جیسے ہی خان صاحب نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کال دی اور یہ کہا کہ میں 23 دسمبر کو اسمبلیاں پنجاب اور کے پی کی تحلیل کر دوں گا، تو ناظرین اکرام جن کے متعلق یہ مشہور ہے لوٹوں دا ایک ہی وپاری آصف زرداری، لوٹیاں دا ایک ہی وپاری آصف زرداری، وہ بھی متحرک ہو گئے، فضل الرحمان، شہباز شریف، چودھری شجاعت۔ ناظرین اکرام، افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح متحرک ہو جائیں ملکی معیشت کے متعلق، ملکی معاملات کے متعلق، ملکی ترقی کے لیے یہ اگر اس طرح متحرک ہو کر روزانہ میٹنگیں کریں، ملیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ملکی معیشت بہتر ہو جائے، ڈالر کا ریٹ نیچے آ جائے۔ لیکن آپ نے دیکھا جب بھی یہ متحرک ہوئے ہیں، جب بھی انہوں نے دوڑیں لگائی ہیں، صرف اور صرف یا تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے یا خان صاحب کے اقتدار کو گرانے کے لیے۔ یہ بہت توجہ طلب بات ہے ناظرین اکرام۔ یہ جب بھی پی ڈی ایم والے ایکٹیو ہوئے ہیں، متحرک ہوئے ہیں، بھاگ دوڑ انہوں نے شروع کی ہے صرف اپنی حکومت کو بچانے اور خان صاحب کی گرانے اور اپنے آپ کو پاپولر کرنے اور خان صاحب کی پاپولیرٹی کم کرنے کے لیے یہ بھاگے ہیں۔ اب دوبارہ انہوں نے لاہور میں ڈیرے جما لیے ہوئے ہیں۔ تو لوٹوں کے وپاری آصف زرداری نے باقاعدہ خرید و فروخت شروع کر دی ہوئی ہے۔ اس میں ناظرین اکرام یہ کیا ہوگا کہ لوٹے خریدنے سے ان کا فائدہ کیا ہوگا، وہ بھی میں آگے چل کے بات کرتا ہوں۔
پہلے تو یہ انہوں نے بتایا دایاں اور چلایا بایاں۔ پہلے یہ خبریں چلواتے رہے کہ آصف زرداری متحرک ہیں، شجاعت صاحب کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور نون لیگ کو بھی انہوں نے راضی کر لیا ہے کہ وزیر اعلیٰ جو پرویز لائی ہیں ان کو اپنی طرف سے وزیر اعلیٰ نامینیٹ کر دیں گے اگر وہ اسمبلیاں تحلیل نہیں کرتے۔ تو یہ باتیں میڈیا پہ چلاتے رہے، اور پھر یہ خبر چلائی گئی میڈیا پہ کہ آصف زرداری صاحب نے اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہوا ہے۔ ناظرین کرام، یہ آصف زرداری کی جو پنجاب میں پارلیمانی پارٹی ہے، 1.5 لیٹر بوتل ہو نا پیپسی کی تو ان کی پوری جو پارلیمانی پارٹی ہے وہ بہت جاتی ہے۔ 6 ٹوٹلی ان کے امیدوار ہیں، MP حضرات ہیں۔ تو پارلیمنٹری، یہ تو ہنسی آتی ہے اس بات کے، پارلیمنٹری پارٹی کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ 6 چگے میں سارے ان کے MPs ہیں۔ پھر انہوں نے کیا کیا، رات کے عدم اعتماد تحریک کی جو ہے وہ درخواست دائر کر دی، کس میں؟ صوبائی اسمبلی میں۔ باقاعدہ عملہ موجود تھا رات 9 بجے تک۔ اندر کی خبر رکھنے والے یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ جو سیکٹری ہیں پنجاب اسمبلی انعام احمد لکھ، انہوں نے باقاعدہ شام کو پرویز لائی صاحب سے ملاقات کی۔ اب آپ سمجھدار ہیں کہ پرویز لائی صاحب کس جانب جا رہے ہیں، ان کا کیا کردار ہے اس میں۔ ملاقات کی، پھر ناظرین کرام تحریک عدم اعتماد کی درخواست بھی انہوں نے PDM والوں نے دائر کی، اور ساتھ ہی گورنر نے بھی خط لکھ دیا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ ناظرین کرام، میں نے پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ جب عدم اعتماد کی تحریک جمع کروائی جاتی ہے کسی کے خلاف، تو اس میں انہوں نے ڈپٹی اسپیکر اور وزیر اعلیٰ کے خلاف دائر کیا درخواست۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اگر عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے تو اس میں عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن والوں نے شو کرنے ہوتے ہیں اپنے امیدوار، 186 انہوں نے شو کرنے تھے، اور جب گورنر خط لکھتا ہے اعتماد کے ووٹ کا، پھر پرویز لائی صاحب یا جو بھی وزیر اعلیٰ آتا ہے اس نے شو کرنے ہوتے ہیں 186 امیدوار۔ ناظرین کرام، پہلی تو بات یہ ہے، ایک طرف تو یہ PDM والے اور خاص کر کے پیپلز پارٹی، آصف زرداری، پوری پیپلز پارٹی آئین اور قانون اور پارلیمنٹ کی بالادستی کی باتیں کرتی ہے۔ یہ کہتے ہیں بار بار کہ ہم نے سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کو آئین کے تحت ان کی حکومت کو ختم کیا، عدم اعتماد ہم لائے، اور دوسری جانب یہ خان صاحب نے جو کام کیا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا، یہ کون سا غیر آئینی کام کیا ہے انہوں نے؟ وہ بھی آئین کے مطابق انہوں نے کام کیا ہے، کوئی شب خون نہیں مارا انہوں نے اسمبلیوں پہ، اور غیر آئینی غیر قانونی کام تو یہ PDM والے اب کر رہے ہیں، کیونکہ ناظرین کرام آئینی اور قانونی طور پر جب اسمبلیوں کے اجلاس جاری ہوں تو کوئی بھی تحریک عدم اعتماد دائر نہیں کی جا سکتی، کوئی بھی گورنر عدم اعتماد کے متعلق خط نہیں لکھ سکتا۔ یہاں پہ سب کچھ ہو رہا ہے، آئینی کام آئین کے مطابق تو یہ ہو نہیں سکتا، تو غیر آئینی اور غیر قانونی کام تو PDM والے کر رہے ہیں، نئی ریت قائم کر رہے ہیں کہ اجلاس جاری ہے۔ تو ناظرین کرام، اب ہوگا کیا؟ ہونا کیا ہے کہ یہ معاملہ چلا جائے گا عدالت میں، کیونکہ آئینی اور قانونی طریقے سے یہ دائر ہی نہیں کر سکتے، نہ عدم اعتماد کی تحریک اور نہ عدم اعتماد کی تحریک، نہ ہی یہ اعتماد کے ووٹ کے متعلق لیٹر لکھ سکتا ہے گورنر۔ تو یہ چلا جائے گا معاملہ عدالت میں۔ فی الحال تو جو دعا تھی اپنے موجودہ پرویز لائی صاحب، ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ ڈیلے ہو، تو ان کی دعا یہ قبول ہو گئی ہے۔ ان کے چہرے کی مسکراہٹ اس دن ختم ہو گئی تھی، ان کے چہرے کی رونق جاتی رہی تھی جب خان صاحب نے کہا تھا کہ میں 23 دسمبر کو اسمبلیاں تحلیل کر دوں گا۔ تو ان کی دعا، جس طرح انہوں نے پہلے جب نون لیگ نے ان پہ حملہ کیا تھا پنجاب اسمبلی میں، ان کے بازو پہ پٹیاں باندھی ہوئی تھیں اور انہوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی، وہ بھی دعا ان کی قبول ہو گئی، اور اب یہ دعا مانگ رہے تھے شاید کہ اسمبلیاں کسی طریقے سے تحلیل نہ ہوں خان صاحب کی، تو انہوں نے باقاعدہ دعا مانگی ہوگی، تو وہ دعا بھی ان کی قبول ہو گئی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ معاملہ تو جائے گا عدالتوں میں۔ اب کتنا عرصہ لگتا ہے، مہینہ لگتا ہے، 2 مہینے، کیونکہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہوتی ہے اس پہ بھی 3 ہفتوں کے اندر ووٹنگ ہونی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپوزیشن والوں نے اپنے امیدوار 186 امیدوار شو کرنے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ناظرین کرام یہ معاملہ لٹک گیا ہے، اسمبلیاں تحلیل فوراً نہیں ہوں گی، کیونکہ خان صاحب نے بھی ڈیلے، ان کا بھی مقصد صرف اور صرف یہی تھا کہ دیکھوں اسٹیبلشمنٹ کا کردار، دیکھوں PDM والوں کا کردار، دیکھوں یہ کیا کرتے ہیں۔ انہوں نے میدان خالی چھوڑا تھا کہ بھاگ دوڑ کر لیں، کس طرف یہ بھاگتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اندر کی خبر رکھنے والے یہ بھی خبر دیتے ہیں کہ بیک ڈور PDM والوں کے مذاکرات خان صاحب کے ساتھ جاری ہیں،
امید یہی کی جا رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، کیونکہ نئی ڈیولپمنٹ کہ اسحاق ڈار صاحب نے صدر مملکت عارف علوی صاحب سے دوبارہ ایک ملاقات کی ہے۔ ملاقات میں نون لیگ کے نواز شریف صاحب اور مریم نواز یہ بالکل ایگری ہیں، الیکشن کے معاملے پہ ایگری ہیں، لیکن وہ پہلے تاریخ جو ہے وہ اناؤنس نہیں کر رہے اور نہیں، اسی پہ معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ پہلے الیکشن کی تاریخ دو تاکہ پاکستانی قوم بھی مطمئن ہو سکے، پاکستانی قوم کو پتہ ہو کہ فلاں تاریخ کو الیکشن ہونے ہیں، ساری پارٹیاں ساری جماعتیں الیکشن کی تیاری کریں، لیکن سوئی یہاں اٹکی ہوئی ہے کہ وہ تاریخ پہلے دینے سے کترا رہے ہیں۔ تو ناظرین کرام، اندر کی خبر رکھنے والے یہ خبر دے رہے ہیں کہ باقاعدہ مذاکرات جو ہیں خان صاحب کے ساتھ جلد از جلد کامیاب ہو جائیں گے اور پھر اس کے مطابق اپریل مئی میں جو نئے الیکشن ہیں وہ کروا دیے جائیں گے۔ تو ناظرین کرام، معاملہ پھر وہی ہے کہ خان صاحب کریں جو کام وہ غیر آئینی غیر قانونی ہو جاتا ہے، لیکن جو پی ڈی ایم والے کام کرتے ہیں وہ آئینی اور قانونی ہوتا ہے۔ یہاں دیکھیں تو ٹوٹلی انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی کام کیا ہے کہ اسمبلیوں کا اجلاس جاری ہے، انہوں نے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک جمع کروا دی، اور کس وقت کروا دی؟ رات 9 بجے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، ڈپٹی اسپیکر یہ جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جماعت کے ہیں اور الائی ہیں وزیر اعلیٰ پرویز لائی، اور رات 9 یا 9:30 بجے اسمبلی ہال کھلا ہوا ہے، وہاں عملہ موجود ہے۔ یہ بھی سوچنے کی بات ہے۔ یہ ویسے ہی بالکل منظر یاد آ رہا ہے جس طرح رات کے 10-11 بجے سپریم کورٹ کھلی تھی، تو کسی نے پوچھا، کسی صحافی نے صوبائی اسمبلی میں پوچھا عملے کو، تو انہوں نے کہا جی سیکرٹری صاحب رات 9-10 بجے تک دفتر میں کام کرتے ہیں، بڑے محنتی سیکرٹری صاحب ہیں، اسی لیے تو دیکھیں نا پنجاب ترقی کر رہا ہے بہت زیادہ۔ اللہ کرے پاکستان کے تمام عملہ اسی طرح محنتی ہو جائے، رات 9-10 بجے تک کام کرنا شروع ہو جائیں۔ ہم نے تو دیکھا ہے کہ جس محکمے میں دیکھو چھٹی کا ٹائم بعد میں ہوتا ہے، آدھا گھنٹہ پہلے دفتر کلوز ہوئے ہوتے ہیں تو بھاگے ہوتے ہیں ملازمین، لیکن یہ عملہ بہت محنتی ہے۔ تو ناظرین کرام، دوسری طرف کردار کشی عمران خان صاحب کی جاری ہے۔ آئے روز جب وہ اسمبلیوں کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تاریخ دینے کا اعلان کرتے تھے، کوئی نہ کوئی نئی ویڈیوز ان کی آڈیوز آ جاتی تھی، کوئی نہ کوئی نیا ان پہ کردار پہ انگلی اچھالنے کی کوشش کی جاتی۔ دوبارہ ایک ویڈیو آئی ان کی گفتگو بیہودہ قسم کی ایڈٹ کر کے وہ چلائی گئی، لیکن وہ بھی سوشل میڈیا پہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ورکر ہیں انہوں نے اس کا بھی ملیہ میٹ کر دیا۔ تو ناظرین کرام، یہ بہت گندا کام شروع ہے پاکستان میں، کسی کی بھی ہو ویڈیو آڈیو ایڈٹ کر کے چلا دی جاتی ہے، کسی کی عزت سے کھیلا جاتا ہے، جو بالکل بھی ناپسندیدہ کام ہے، اسلام اس کی اجازت بھی نہیں دیتا۔ تو ناظرین کرام، اسی کے ساتھ دعا ہے اللہ عز و جل پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی خیر فرمائے۔ تو دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔